السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نئی پلے لسٹ شروع کر رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر سلسلہ عظیمیہ کے ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے۔ اس میں ہمارا ارادہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، تقاریر، ارشادات، ان پر مل کر بات چیت کریں، غور کریں، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے خود بھی تو عظیمی ساتھیوں کو کہا تھا کہ آپس میں مذاکرہ کریں تاکہ ان کا طرز فکر سمجھ سکیں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں ان کے ایک مضمون کی جو 1992 میں روزنامہ جنگ میں آیا تھا۔ عنوان تھا دنیا فریب نظر اور خالق سے تعلق۔ ہم اس کے ایک حصے کو دیکھیں گے اور شروع ہوتا ہے ایک بڑے دلچسپ سوال سے۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہے، دل میں اتنا سکون ہے، اس کا راز کیا ہے؟ جی، اور جواب بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں بنیادی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی راز سیدھا سا ہے، بس یہ جان لینا کہ یہ دنیا، یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے، یہ ایک فریب نظر ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یعنی یہ دولت، یہ شہرت، بڑی بڑی کامیابیاں جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، یہ سب عارضی ہیں، اصل حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ سمجھنا کہ یہ سب ٹیمپرری ہے، کیا یہی سکون کا پہلا قدم ہے؟ کیونکہ جب تک اسے حقیقت مانیں گے تب تو بے چینی رہے گی، ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جب تک ناپائیدار چیز میں سکون ڈھونڈیں گے وہ ملے گا نہیں۔ اسی لیے یہ مان لینا، یہ تسلیم کر لینا کہ یہ سب کچھ بڑے سے بڑا محل ہو، جتنی مرضی دولت ہو، موت آئے گی، سب چھن جائے گا۔ یہ احساس ہی دل کو ٹھہراتا ہے۔ ناپائیداری کو سمجھنا ہی اصل میں سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی ناپائیداری کو انہوں نے ایک اور طرح سے بھی سمجھایا، بلکہ وہ تو کافی یوں کہیں کہ چونکا دینے والی مثال تھی۔ فرمایا کہ یہ جو اپنا جسم ہے جسے ہم پالتے ہیں، سنوارتے ہیں، سارا دھیان اس پر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ قبر میں کیڑے اسے کھا سکیں۔ یہ بات تو واقعی ہلا دیتی ہے انسان کو۔ یقیناً بہت گہری بات ہے یہ، اور بالکل صاف کھری حقیقت بیان کی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ جسم جس پہ اتنا مان ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ سوچ ہمیں مادے سے ہٹا کر روح کی طرف لاتی ہے۔ اور اسی سے جڑی ہے وہ اگلی بات، اولاد کے لیے ضمیر مار کر دولت جمع کرنے والی۔ ہاں، وہ بھی بڑا اہم نکتہ تھا کہ مرنے کے بعد وہ دولت تو کسی کام نہیں آنی۔ اولاد مزے کرے گی، اور جس نے بے ذمری سے کمایا وہ عذاب میں ہوگا۔ بہت واضح ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری ترجیح کیا ہے؟ کیا اس تھوڑی سی دنیا کی آسائش کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی خراب کر لیں؟ حضرت صاحب کا نکتہ یہ تھا کہ جو دولت ضمیر بیچ کر آئے نا، وہ آخرت میں تو عذاب بنے گی ہی، دنیا میں بھی سچا سکون نہیں دے سکتی۔ پھر ایک اور بڑی عام سی بات جو ہم سب محسوس کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی بات پرانی ہو جائے دنیا بھول جاتی ہے، یہ بس ہمارا اپنا وہم ہے۔ اپنا تجربہ بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہی سنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کبھی نہیں سنا کہ اللہ کیا کہے گا۔ اور یہ شاید آج کل سب سے زیادہ اہم نکتہ ہے۔ یہ جو معاشرتی دباؤ ہے، لوگوں کی رائے کا خوف، یہ ہمیں اللہ کے حکم سے غافل کر دیتا ہے۔ حضرت عظیمی ہمیں یہی یاد دلا رہے ہیں کہ اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا فیصلہ کرے گا، نہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب یہ ترجیح سیٹ ہو جاتی ہے نا، تو اندر سے ایک آزادی، ایک سکون ملتا ہے۔ تو گویا ان سب باتوں کو جوڑیں، اگر جی، دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، جسم کا عارضی پن، غلط مال سے بچنا، اور لوگوں کی بجائے اللہ کی فکر، یہی وہ چیزیں تھیں جو ان کے اپنے سکون قلب کی وجہ تھیں۔ الحمدللہ، بالکل۔ آخر میں انہوں نے یہی فرمایا کہ وہ خوش اس لیے ہیں کہ ان کا تعلق، ان کا کنیکشن اپنے اللہ سے ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن اس یقین کے ساتھ کہ زندگی عارضی ہے، جانا تو اپنے رب کے پاس ہی ہے، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ جو تعلق باللہ ہے اور آخرت پر یقین، یہی اصل خوشی اور سکون دیتا ہے۔ فانی سے دل ہٹانا اور باقی رہنے والی ذات سے جوڑنا، یہی تو ان باتوں کا خلاصہ ہے۔ آج کی اس گفتگو کو آپ نے توجہ سے سنا، اس کا بہت شکریہ۔ ہماری درخواست ہے کہ اس پیغام کو اپنے عظیمی حلقوں میں، واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں ضرور پہنچائیے گا۔ دیکھیں، ہمارا مقصد یہاں کوئی مالی فائدہ یا کوئی شہرت وغیرہ نہیں ہے، بس ایک کوشش ہے کہ اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے جو قیمتی ارشادات ہیں، ان کا جو طرز فکر ہے وہ آگے پہنچے۔
بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے خود اپنے مرشد حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کو عام کیا۔ اچھا، آج کی بات سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں بالکل عملی طور پر اللہ کیا کہے گا کو دنیا کیا کہے گی سے اوپر رکھنے کے لیے پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اس نقطے پر غور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔